اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر اور اہل کتاب اور مشرکین، منفکین کے معنی ہوتا ہے جدا ہونے والے، الگ ہونے والے نہیں تھے۔ یہ اہل کتاب سے مراد کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نبی آئے اور ان نبیوں کو کتاب دی گئی۔ مشہور جو قومیں ہیں اس ٹائم میں وہ یہ ایک ہے یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے یہاں توریت ہے، دوسرے ہیں عیسائی، ان کے یہاں انجیل ہے۔ تو ان دونوں قوموں کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ مشرکین اور کفار ہم جانتے ہیں، عام طور سے مشرکین کی جب بات آتی ہے تو مشرکین مکہ کا نام آتا ہے، اور کفار وہ سب لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین اور کفار میں سے، وہ الگ ہونے والے نہیں تھے، وہ جدا ہونے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے۔ جب تک روشن دلیل نہیں آئے گی یہ لوگ اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے اندر کی خرابی سے الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ جب قرآن آیا تو انہی میں سے بہت سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور بہت سارے لوگ گمراہی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے یا کفار میں سے اپنے دھرم سے، اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے الگ ہونے والے، جدا ہونے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی۔ اور واضح دلیل کیا ہے؟ واضح دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں اہل کتاب کو معلوم تھا۔ اہل کتاب یہ باتیں کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول آئیں گے، یہ ساری باتیں وہ کہتے تھے، لیکن جب آخری رسول آ گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آخری رسول کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو جو علامتیں تھی وہ ساری علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، لیکن دیکھنے کے بعد پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے مان لیا ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اس واضح دلیل کے بارے میں جو میں نے کہا کہ رسول کی ذات ہے، یہ واضح دلیل رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم، یہ ان پر صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو، وہ چیز جس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی شکل میں، آیات کی شکل میں جو چیز آ رہی تھی اس کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ اور یہ صحیفے کیسے تھے؟ مطہرہ، بالکل پاک تھے۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ یہ صحیفہ پاک تھا کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، دغابازی سے، فریب سے، ہر بری چیز سے پورے طور پر یہ پاک تھا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ فیہا کتب قیمہ، کتب ہے کتاب کی جمع، اس کے معنی بھی ہوتا ہے یہ کتاب ہے، اس کتاب کو ہم کتاب بولتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو کتاب بولتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے لکھا ہوا، اس میں لکھے ہوئے احکام ہیں۔ اور قیم کہتے ہیں سیدھے کو، جس میں سیدھے اور صحیح احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، تفرقہ کے معنی الگ ہونا۔ اور وہ لوگ الگ نہیں ہوئے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب نہیں الگ ہوئے، نہیں جدا ہوئے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔
واضح دلیل کے آنے سے پہلے پہلے وہ نبی کو نبی جان رہے تھے، نبی کو نبی مان رہے تھے اور نبی کے متمنی بھی تھے۔ کبھی ان کا اہل کتاب کا، یہودیوں کا یا عیسائیوں کا مشرکین سے اور کفار سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی تو وہ یہ کہتے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آخری رسول کو آنے دو، حق اور باطل میں فرق ہو جائے گا، یہ ساری باتیں کہتے تھے۔ لیکن جب رسول آ گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ خود الگ ہو گئے، رسول کا ماننا چھوڑ دیا، رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، رسول کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے بارے میں برا بھلا کہنے لگ گئے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ رسول آنے والے ہیں اور رسول آ گئے ہیں، پھر بھی اس کے بعد وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا، انہیں حکم نہیں دیا گیا، یعنی اہل کتاب کو یا مشرکین کو یا کفار کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، الا لیعبدوا اللہ، مگر اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیسے عبادت کرے؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے اور کسی غرض سے نہیں کریں گے۔ تو انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء کہتے ہیں تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کی طرف پلٹنے کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر تمام چیزوں سے کٹ کر خالص اللہ کی عبادت کرے، اس بات کا انہیں حکم دیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کے برعکس کیا اور اس کے ساتھ حکم دیا گیا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ نماز کو قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھی ملت کا دین ہے، سیدھی ملت کا دین یہی ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ یعنی اسی کا حکم تمام انبیاء کو دیا گیا ہے، جتنے انبیاء جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سب نے اپنی امتوں کو انہی باتوں کا حکم دیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی انجام کو بیان کرتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کون لوگوں میں سے؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، کب تک؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہو یا مشرکین سے ہو، کفر کرنے کے نتیجے میں وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کہتا ہے اولئک هم شر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ جہنم میں تو رہیں گے ہی، لیکن ان کی حالت سب سے بری ہے، بدترین خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا ہے، سانپ بچھو کو پیدا کیا ہے، درندوں کو پیدا کیا، ان تمام میں جو سب سے برے ہیں وہ انسان ہیں، اور وہ انسان کون ہے؟ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے ساتھ نیک اعمال کیے، عاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ایمان والے لوگ ہیں۔ دنیا آج ہمیں کچھ بھی کہے،
ہمیں برا سمجھے، ہمیں دقیانوس سمجھے، ہمیں دہشت گرد کہے، ہمیں جو کچھ کہنا ہے وہ کہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے سب سے بہترین لوگ ہیں، ایمان والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم سب سے بہتر مخلوق ہو، تم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ایمان والوں کا بدلہ ایمان والوں کے رب کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنات عدن، جنت عدن ہے، عدن کی جنت ہے۔ جنت کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ جان لیں کہ جنت نکلی کہاں سے اور کس لفظ سے ہے۔ عربی میں جیم اور نون جنانا سے ہوتا ہے جنہ، جنہ کے معنی ہوتا ہے چھپانے کے، یعنی ہر وہ چیز جو چھپی رہتی ہے اس کو جنت کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ہوتی ہے اجنہ، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ جنات کو جنات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتے ہیں، اسی لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنات نظر آتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، کیونکہ ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آ سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی ہے، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ایسی اوجھل ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کے باغات اور جنت کے درخت اور جنت کی ہریالی اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ہم اندر چلے جائیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، باہر سے کوئی لوگ ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے، اتنے گہرے باغات کے اندر ہم ہوں گے، اسی لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ باغ کا ہوتا ہے، جیسے اور بھی لفظ آتے ہیں عربی میں، حدیقہ کے معنی بھی باغ کے آتے ہیں، لیکن جو جنت کی تمنا ہم سب اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کا نام خالص جنت ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم تمام لوگ اس جنت میں بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت میں رفاقت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور یہ جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت میں ہم جائیں، ہم کہیں باغ میں جاتے ہیں، چمن میں جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں تو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کہیں پر پانی کا جھرنا، پانی کا سوتا، پانی کا آبشار نظر آئے، کیونکہ باغوں میں پانی کے منظر کو دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جنت میں جائیں اور ہمارے سامنے پانی کے فوارے نہ ہو، آبشار نہ ہو، جھرنے نہ ہو، تو پھر اس جنت کا مزہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کی لذت کو اور زیادہ خوشنما بنا دیا اور کہا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی خالدین فیہا ابدا، جس میں انسان جب چلا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، پھر کبھی باہر نکلے گا نہیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور ریاض الجنہ کا نام ہم لوگوں نے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور منبر کے درمیان کے پاس کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حاجی لوگ جب جاتے ہیں اور ان کو ٹریننگ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو جانے کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم تیری جنت میں داخل ہو گئے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے کبھی نکلے گا نہیں۔ آج ہم اس جنت میں داخل ہوئے ہیں، اس کا واسطہ رکھتے ہوئے قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ دنیا میں چونکہ وہ جنت کے ایک حصے میں داخل ہوا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر امید کرنی چاہیے، اور ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو ریاض الجنہ ہے اس میں ہم تمام لوگوں کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ دولت
कोई माने नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके पास में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप सुनेंगे कि वो हज करके आ गए, वो उमरा करके आ गए, तो दौलत का कहीं पर दखल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन फैसला कर देगा, हम बेसरो सामानी के आलम में रियाजुल जन्नह में टहल रहे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम जरूर वहां पहुंचेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हुआ, यानी जो जन्नत में जाने वाले हैं, नेक आमाल करने वाले हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह उनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। इसलिए कि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये इसलिए है कि ये इंसान दुनिया में अपने रब से डरता था, तो इस डर के नतीजे में नेक आमाल करता था, कुफ्र के रास्ते से अलग रहता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस डर की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान पढ़ने, कुरान सीखने, कुरान समझने और कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।